بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ ایمان کی قدر و قیمت دنیا میں کم، آخرت میں زیادہ معلوم ہوگی، کیونکہ اس کا زیادہ تر جو نفع ہے وہ آخرت کی لائن سے ہے۔ مرنے کے بعد آدمی کو قبر میں ایمان کی قدر و قیمت معلوم ہوگی، اور اس کے بعد حشر کے میدان میں اور زیادہ اس کی قدر و قیمت معلوم ہوگی، اور جب فیصلہ ہو جائے گا، جنتی جنت میں، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، تب اور زیادہ معلوم ہوگی۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ دوزخ میں تو اللہ کو نہ ماننے والے جائیں گے، جو ایمان والے نہیں تھے وہ جائیں گے، لیکن وہ ایمان والے جنہوں نے دنیا میں گناہ کیے تھے اور توبہ کیے بغیر اس دنیا سے چلے گئے، اللہ رب العزت اگر ان کو عذاب دینا چاہیں گے تو ان کو بھی دوزخ میں داخل فرمائیں گے۔ تو اللہ کو نہ ماننے والے بھی دوزخ میں ہیں، اور وہ لوگ بھی دوزخ میں ہیں جو اللہ کو مانتے تھے لیکن انہوں نے بڑے بڑے گناہ کیے، توبہ کی توفیق ان کو نہیں ہوئی۔ تو ان ایمان والوں کو دیکھ کر، ان مسلمانوں کو دیکھ کر دوزخ میں غیر جو ہے، اللہ کو نہ ماننے والے جو ہیں وہ کہیں گے کیا بات ہے، تم تو مسلمان تھے، چلو ہم اللہ کو نہیں مانتے تھے تو ہم تو ہمارا ٹھکانہ برابر ہے، لیکن تم تو ماننے والے تھے پھر بھی ادھر، اور یوں کہیں گے تم کو تمہارا رسول بھی نہیں بچا سکا تو تم کو یہاں تک پہنچا دیا گیا۔ جب یہ کافر لوگ ایمان والوں کو یہ طعنہ دیں گے کہ تم کو تمہارے رب نے یہاں بھیج دیا، تمہارا رسول بھی بچا نہیں سکا، تو اللہ رب العزت کی غیرت جوش میں آئے گی، اور اللہ رب العزت اس وقت فرشتوں سے کہیں گے کہ جاؤ دوزخ میں سے ہر اس بندے کو نکال کے لاؤ جس کے سینے میں رتی برابر بھی ایمان تھا، چاہے وہ نافرمان تھے۔ جب ان کو نکالنے کے لیے فرشتے آئیں گے اور اعلان ہوگا کہ چاہے تم گنہگار تھے لیکن تم ایمان والے تھے، اللہ کو اور اس کے رسول کو مانتے تھے، چلو تم اب جنت میں جائیں گے، اس وقت وہ کافر لوگ افسوس کے ساتھ یہ آرزو کریں گے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش ہم نام کے بھی مسلمان ہوتے تو آج یہاں سے نکل جاتے، نام کا بھی کلمہ پڑا ہوتا تو آج یہاں رکنا نہیں پڑتا۔ اس وقت ایمان کی قدر محسوس ہوگی، معلوم ہوگی کہ چاہے نام کا مسلمان تھا لیکن کلمے کی ایک نسبت کی بنیاد پر ہمیشہ کی جہنم سے اس کو اللہ رب العزت نے چھٹکارا دے دیا، تو ایمان کی قیمت اس وقت زیادہ محسوس ہوگی۔ ہم کو اللہ رب العزت نے جو کلمہ دیا ہے اتنی بڑی دولت ہے کہ دنیا کی دوسری کوئی دولت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور خود حدیث میں یہ بات موجود ہے، ہم نے بارہا پڑھا اور سنا ہے تعلیم کی کتاب میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت سے ہم کلامی کا شرف حاصل تھا۔ ایک مرتبہ جب ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، اللہ رب العزت سے گفتگو ہوئی،
بات چیت ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ الہ مجھے کوئی خاص ذکر عطا فرمائیے جس کے ذریعے میں آپ کو یاد کرتا رہوں۔ اس وقت بھی اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ باری تعالیٰ یہ تو پوری کائنات پڑھتی ہے، جتنے بھی ایمان والے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، مجھے تو کوئی خاص چاہیے، خاص ذکر جو صرف مجھے ملا ہو، سب سے الگ۔ اس وقت اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ موسیٰ ایک پلڑے میں پوری کائنات کو رکھ دی جاوے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کا کلمہ رکھ دیا جاوے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہوگا، وہ جھک جائے گا، اتنا قیمتی ہے، اور لا الہ الا اللہ کے مقابلے میں پوری کائنات کا کوئی وزن نہیں ہوگا، کوئی ویلیو نہیں ہوگا۔ اتنا بھاری کلمہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا۔ دنیا میں جتنے لوگوں نے کلمے کی قدر کی اور جس کے تھرو، جس کے ذریعے ہمیں کلمہ ملا ہے، ان کی قدر کی تو ان کی دنیا بھی سنور گئی، آخرت بھی سنور گئی، اور رہتی دنیا تک ان کے نام بھی دنیا میں باقی رہے۔ وہ لوگ چلے گئے لیکن ان کا نام باقی رہا۔ قرآن کریم کی 2-3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی جس میں ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے کلمے کی قدر کی اور کلمہ جس کے ذریعے ملا تھا ان کی قدر کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نام دنیا میں باقی رکھا، چاہے وہ ہزاروں سال سے دنیا سے رخصت ہو چکے۔ اس میں ایک عورت تھی، فرعون کی بیوی آسیہ۔ آج آپ دنیا میں لوگوں کے نام پوچھیں گے تو کروڑوں عورتیں ایسی ملے گی جن کا نام آسیہ ہے۔ وہ چلے گئے لیکن ان کی نشانیاں باقی ہیں۔ حضرت آسیہ نے کلمے کی قدر کی تھی، فرعون کی جو دولتیں تھیں، مال و دولت، اس کو ٹھکرایا تھا، کلمے کی قدر کی تھی، ان کا نام آج بھی باقی ہے دنیا میں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت مالدار عورت تھی، بہت بڑا ان کا کاروبار تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ پارٹنرشپ میں کاروبار کرتے تھے، ان کا سامان تجارت کا لے جاتے تھے دوسرے ملکوں میں، اور کاروبار کیا ہے آپ نے۔ مسلمان ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آ گئی۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کلمے کی بھی قدر کی، اور جس کے ذریعے کلمہ ملا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی قدردانی کی۔ آج آپ دنیا میں لاکھوں کروڑوں عورتوں کے نام خدیجہ سنیں گے، گھر گھر میں آپ کو خدیجہ ملے گی، یہ ان کا نام اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا کلمے کی قدردانی کی وجہ سے۔ جس کے ذریعے کلمہ ملا اس کی قدردانی کی وجہ سے، یہی وہ خدیجہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود مالدار تھی، ان کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن حضور پر ایمان لائی، حضور کے نکاح میں آئی، تو حضور کی وجہ سے، آپ کو ساتھ دینے کی وجہ سے شیعہ ابی طالب کی جو گھاٹی ہے جس میں تقریباً 3 سال تک مسلمان قید رکھے گئے اور بالکل بائیکاٹ کر دیا گیا تھا، مکہ کا کوئی آدمی ادھر آتا نہیں تھا اور یہاں کا کوئی آدمی باہر جا نہیں سکتا تھا، اور آدمی تو دور کی بات، اناج غلہ وغیرہ کی بھی پابندی تھی۔ اس وقت بھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کا ساتھ دیا تھا اور آپ کے ساتھ تھی۔ یہ ہے کلمے کی قدر، اور جس کے ذریعے کلمہ ملا اس کی قدر۔ اس کے نتیجے میں آج وہ دنیا سے رخصت ہو گئی، لیکن آج بھی ان کا نام روشن ہے، گھر گھر میں آپ کو خدیجہ ملے گی اور قیامت تک ان کا نام چلتا رہے گا۔ حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، نیک پاکیزہ خاتون، پاکیزہ عورت، انہوں نے کلمے کی قدر کی اور ان کے ذریعے سے کلمے کی دعوت لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں وجود میں آئے، تشریف لائے، ان کی قدر کی، تو آج ان کو دنیا سے رخصت ہوئے کئی زمانہ بیت گیا، لیکن آپ کو گھر گھر میں مریم ملے گی، ان کی نشانیاں، ان کے نام باقی، سب کو یاد ہوگا ان کا نام۔ لیکن اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں لوط علیہ السلام،
نوح علیہ السلام بڑے بڑے نبی ہیں، بڑے درجے کے، اونچے درجے کے، ان کی بیوی کا نام کسی کو معلوم نہیں ہوگا۔ نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام کسی کو معلوم ہے؟ 100 میں سے 90 ایسے ملیں گے جو نہیں پہچانتے ہوں گے۔ مجھے بھی یاد نہیں ہے ابھی فی الحال، کوئی پوچھے تو کتاب میں دیکھنا پڑے گا، کیونکہ انہوں نے کلمے کی قدر نہیں کی، اور جس کے ذریعے کلمہ ملا اس کی قدر نہیں کی، نبی کی بات نہیں مانی، تو ان کا نام و نشان بھی دنیا میں نہیں ہے، ان کا نامج نہیں ہے دنیا میں۔ لوط علیہ السلام جلیل القدر نبی ہیں، ان کی بیوی، قرآن نے بھی ان کا نام بیان ہی نہیں کیا، بلکہ امرات لوط، لوط کی بیوی اتنا کہہ دیا، امرات نوح، نوح کی بیوی اتنا کہہ دیا، اور قصہ ختم کر دیا، لیکن نام باقی نہیں رہے گا، لوگوں کو یاد بھی نہیں رہے گا۔ تو جو کلمے کی قدر کرتے ہیں ان کا نام دنیا میں باقی رہتا ہے، ان کا ذکر دنیا میں باقی رہتا ہے۔ وہ جو عورتیں تھیں، مریم کا نام قرآن میں آیا، قیامت تک رہے گا، کلمے کی قدردان تھے، جس کے ذریعے کلمہ ملا اس کی قدردان تھی۔ آسیہ کا نام حدیثوں میں آیا، اور یہ حدیث قیامت تک چلے گی، تفسیر کی کتابوں میں آیا، بلکہ ان کو تو اتنا بڑا انعام ملے گا کہ کل جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح ہوگا۔ کلمے کی قدر۔ خدیجہ کا نام حدیث کی کتابوں میں آپ کو مل جائے گا، ان کی یاد باقی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں کلمے کی دولت سے نوازا ہے، اس کی قدردانی کریں، جس کے ذریعے ہمیں کلمہ ملا ہے اس کی قدردانی کریں، تو ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے لیکن ہمارا تذکرہ باقی رہے گا، اور آخرت کی کامیابی وہ تو ہے ہی ہے، اور اس کے ساتھ دنیا کی بھی کامیابی اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ خیر، اللہ رب العزت نے ہمیں بغیر مانگے، بغیر کسی حق کے مسلمان بنا دیا۔ وہی جملہ جو ہم بار بار سنتے ہیں، احساس کے ساتھ پھر سنیں کہ جس دن ہم پیدا ہوئے اس دن کروڑوں بچے دنیا میں پیدا ہوئے تھے، ان میں سے لاکھوں عیسائی کے گھر پیدا ہوئے تو وہ عیسائی بن گئے، لاکھوں یہودیوں کے گھر پیدا ہوئے وہ یہودی بن گئے، لاکھوں کافروں کے گھر پیدا ہوئے وہ کافر بن گئے۔ ہمارا کوئی حق نہیں تھا، لیکن اللہ رب العزت کا رحم ہمارے اوپر تھا کہ ہم موسیٰ، عیسیٰ اور مسلمان کے گھروں میں پیدا ہوئے تو ہم مسلمان رہے۔ اللہ نے ہمیں دین عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں کلمہ عطا فرمایا، اس لیے اس کلمے کی قدردانی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ کلمے کی قدردانی یعنی اس کی جو ذمہ داریاں ہیں، یہ کوئی معمولی بات بھی نہیں ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ایک مرتبہ کسی آدمی نے سچے دل سے زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو وہ کتنی بڑی بات کہتا ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ اس نے ایک بار کہہ دیا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب اتنا کہہ کر وہ چھوٹ نہیں جائے گا، اس کی زندگی دیکھی جائے گی کہ وہ زندگی میں بھی واقعتاً یہ مانتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کہ خالی زبان سے بولا ہے۔ روزی کے معاملے میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے یا اللہ کے سامنے پھیلاتا ہے؟ کیونکہ یہ تو بولا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی، خالی بول کے چھوٹ گیا یا عمل بھی ہے اس پر؟ اولاد مانگنی ہے تو مزار پہ جاتا ہے کہ مسجد میں جاتا ہے؟ اب یہ دیکھا جائے گا، کیونکہ اس نے تو کہا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جب معبود حقیقی اللہ ہے تو ہماری ضرورتیں اسی کے گھر سے پوری ہوگی۔ اگر ادھر کلمہ پڑھتا ہے، مزار پہ جا کر ماتھا ٹیکتا ہے، کسی اور کی چوکھٹ پر جا کر بھیک مانگتا ہے، تو یہ اپنے قول میں زبان سے جو کہہ رہا ہے اس میں سچا نہیں ہے، سچا نہیں ہے۔ اللہ کی ذات میں اور اللہ کی صفات میں کسی کو پارٹنر نہ بنائے، کسی کو اللہ کے برابر نہ سمجھے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہی کو سمجھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا وہ ایمان بن گیا تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسم اللہ پڑھ کر زہر کا پیالہ بھی پی جاتے تھے، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ زہر بھی اپنا اثر دکھانے میں اللہ کے حکم کا تابع ہے، وہاں سے گرین سگنل ملے گی تو مجھے نقصان ہوگا۔ اس لیے ہم کلمہ جو ہمیں ملا ہے اس کا جو معنی اور مطلب ہے، اس کا جو تقاضا ہے، اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں کہ جب ہم نے ایک مرتبہ اللہ کو اپنا رب مان لیا تو عبادت اسی کی، تعریف اسی کی، جھکنا اسی کے سامنے، مانگنا اسی سے، اسی کا نام ہے توحید۔
اس کے سوا کوئی نہیں. نفع نقصان جو بھی پہنچتا ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے. ایک آدمی کے پاس شیطان آیا، امتحان گاہ ہے، اللہ تعالیٰ الگ الگ طریقوں سے امتحان لیتے ہیں، اپنے بندوں کا ایگزام لیتے ہیں، جانچتے ہیں کہ کیا پوزیشن ہے. اور کہنے لگا کہ تم کیا مانتے ہو، نفع نقصان کا مالک کون؟ اس نے کہا کہ اللہ. اچھا ٹھیک ہے، تم کو نقصان پہنچتا ہو تو اللہ روک سکتا ہے؟ کہاں روک سکتا ہے. اچھا چلو تم پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو، ایک کام کرو، اپنے آپ کو یہاں سے گراؤ، نیچے کود جاؤ. وہ شیطان کہہ رہے آدمی کی شکل میں آیا تھا، نیچے کود جاؤ، تمہارا اللہ تم کو بچاتا ہے کہ نہیں وہ مجھے دیکھنا ہے. اب ہم ہوتے تو جواب مشکل ہو جاتا، اس کو کیا کہیں، یوں ہے یوں ہے یوں ہے. نہیں، اس آدمی نے جواب دیا، اللہ والا ہوگا، جواب دیا کہ بات تو یہی ہے کہ بچانے والا اللہ ہی ہے، نفع نقصان کا مالک وہی ہے، لیکن ہماری پوزیشن اتنی اونچی نہیں ہے کہ ہم اللہ کو آزمائیں. ہم اتنی کیٹیگری کے آدمی نہیں ہیں، اتنے لیول کے بڑے آدمی نہیں ہیں کہ ہم اللہ کو آزمائیں کہ میں کودتا ہوں تو بچاتا ہے کہ نہیں. اللہ کو حق ہے، وہ ہمارا معبود ہے، وہ ہمیں آزماوے، ٹھوکر لگے اور 6 مہینے تک ہمیں گھر میں رہنا پڑے، اس کی مرضی. لیکن میں کودوں اوپر سے اور دیکھوں کہ اللہ بچاتا ہے، ہم وہ آدمی اتنی کیٹیگری کی نہیں کہ اللہ کی پریکشا لے رہے. اس لیے اپنی ہر بات میں، ہر معاملے میں اللہ ہی کرتا ہے، اللہ ہی سے ہوتا ہے، پریکٹس کرے اس کی، اسباب اختیار کریں. توکل اسی کا نام ہے. حضور نے فرمایا تھا کہ پہلے اونٹ رسی سے باندھے، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کریں. تو روزی کمانے نکلیں صبح میں اور فجر کے بعد جلدی نکلیں، کیونکہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، نبی کا فرمان ہے کہ فجر کے بعد سو مت، تلاش کرو روزی. جمعہ کی نماز کے بعد بھی نکلو، بازار جاؤ. ہماری سسٹم سب الگ ہے. جب روزی تقسیم ہوتی ہے تب ہم سوتے ہیں. ہمارے محلے میں پوزیشن کیا ہوتی ہے کہ فجر سے لے کر 9-10 بجے تک کرفیو جیسا ماحول رہتا ہے. ایک آدھ دکان کھلی رہتی ہے اور 2-4 وہ جو جھاڑو لگانے والے وہ دکھتے، باقی سب شانتی سے سو جاتے ہیں. پھر یہ لوگ پریشان ہوتے ہیں، روزی روزی روزی. بھائی اسباب اختیار کرو، صبح میں برکت رکھی اللہ تعالیٰ نے. فجر کی نماز پڑھو، چاشت اشراق کی نماز پڑھو اور پھر نکلو. اب نکلتے ہوئے اسباب کے درجے میں اب اپنے آپ سے بات کرو کہ میں چلا گاڑی لے کر، دکان بھی کھول کے بیٹھ گیا، لیکن گراہک بھیجے گا کون؟ اللہ بھیجے گا. وہ چاہے گا تو بیکے گا، نہیں چاہے گا تو پورا دن وہاں بیٹھ کے بھی خالی ہاتھ آنا پڑے گا. اپنی ہوشیاری کہ میں اپنی ہوشیاری سے کما رہا ہوں، میری صلاحیت سے کما رہا ہوں، یہ نہ سوچیں. اللہ کی مہربانی ہے سراسر. رزق جو ہم تک پہنچتا ہے اللہ کی طرف سے ملتا ہے. اس لیے صحابہ کرام کھاتے بھی تو کیسے تھے؟ سر جھکا کر، سر اٹھا کر نہیں، کیونکہ ایک گناہ اس میں تکبر جیسا ہوتا ہے کہ میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے سب. اور کھاتے بھی تھے، حضور کی بھی عادت مبارکہ نیچے بیٹھ کے کھانے کی، ٹیبل کرسی پر نہیں. اناج اس کی قدردانی، کیونکہ یہ پہنچاتا کون ہے؟ اللہ پہنچاتا ہے. تو ہمارے لیے سب سے بڑی ضرورت کہ کلمے کے جو تقاضے ہیں، توحید، وہ ہم اپنی زندگیوں میں لائیں. یہ سب چیزیں ہمارے آس پاس ہیں لیکن ہم دھیان نہیں کرتے. دھیان بنائیں، اپنے نفس سے روزانہ باتیں کریں کہ میں گھر سے مسجد چلا تو اس میں توحید کی کون سی بات ہے؟ تو بھائی پہلے میں سوچوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ مسلمان ہوں تو مسجد جا رہا ہوں، نہیں تو کہیں گھنٹی بجانے چلا جاتا کہ اس کی توفیق سے مسجد کی طرف قدم جا رہے ہیں. اس نے تندرستی دی تو میں چل رہا ہوں. اگر وہ چاہتا تو کئی لوگ ایسے ہیں، سفید داڑیاں ہو گئی، آخری عمر ہے، مسجد کے اوتوں پر بیٹھتے ہیں لیکن نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. کتنی جگہ مسجد کے باہر جو اوتے ہوتے ہیں، پالیاں ہوتی ہیں، وہاں بیٹھ کر اخبار پڑھتے ہیں لیکن مسجد میں آ کر قرآن نہیں پڑھ سکتے. ہر چیز میں اللہ کا ہم پر جو احسان ہے اس کو ڈھونڈیں. اس کے بعد محمد الرسول اللہ، کلمے کا دوسرا حصہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اب رسول ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ نے فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ جو رسول ہیں وہ تمہارے لیے سیمپل ہے، نمونہ ہے، تمہارے لیے رول ماڈل ہے.
ان کی اتباع کرو، ہر لائن سے اتباع کرو، کھانے پینے سے لے کر اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے پیشاب پاخانہ ہر لائن سے ان کی اتباع کرو۔ نماز میں بھی ان کی اتباع، حضور نے خود فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، میں جیسی نماز پڑھتا ہوں ویسی تم نماز پڑھو۔ یہ تمہارے لیے ہم نے ایک نمونہ رکھا ہے تمہارے نبی کی ذات کو، ان کو دیکھو، ان کو فالو کرو، ان کی نقل کرو تو میں تم سے راضی ہو جاؤں۔ اور صحابہ کرام کی کامیابی اسی سے ملی ان کو کہ انہوں نے ہر چیز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، آپ کی نقل اتاری۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ جا رہے ہیں سفر میں، ایک جگہ پر اپنی سواری کھڑی کر دی، نیچے اترے، پیشاب لگا نہیں تھا لیکن پیشاب کرنے کی پوزیشن میں وہاں بیٹھے، تھوڑی دیر بیٹھے پھر چلے آئے۔ کسی نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ کہا کہ ہم نے جب سفر میں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ حضور نے اسی طرح ایک جگہ پیشاب کیا تھا، تو میں نے سوچا کہ کم سے کم پیشاب چاہے نہیں لگے لیکن مناسبت تو ہو جائے، مشابہت تو ہو جائے حضور کے ساتھ، نقل۔ صحابہ کرام ایک ایک چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھتے تھے، حضور کیسے چلتے ہیں۔ صحابہ کرام اور ہمارے بہت سارے جو علماء گزرے ہیں قریب کے زمانے میں، وہ بھی کئی بزرگوں کی زندگیوں کے بارے میں لکھا ہے، ان کی سوانح میں لکھا ہے کہ گھر کے دروازے بند کر کے چلنے کی پریکٹس کرتے تھے، کہ ہمیں کتابوں سے جو معلوم ہوا کہ حضور کیسا چلتے تھے اس کی پریکٹس کرتے تھے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورا پیر زمین پر وزن کے ساتھ رکھتے تھے اور پھر چلتے تھے، کیونکہ آدھا پیر رکھنا ادھر ادھر چلنا یہ متکبرین کی عادت ہے، تکبر کرنے والوں کی عادت ہے۔ حضور اپنا پورا پیر مضبوطی کے ساتھ زمین پر رکھتے تھے اور ایسا لگتا تھا جیسے آپ اونچائی سے نیچے اتر رہے ہیں، ایسا چلتے تھے، جھکاؤ ہوتا تھا۔ تو ہمارے علماء گھروں میں اس کی پریکٹس کرتے تھے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طور و طریق ہے، آپ کی جو ادائیں ہیں عبادت میں، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاق میں، عادتوں میں، سب کی ہم پیروی کریں، اتباع کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے ہمیں دیے ہم اپنی زندگی میں ان کو لائیں، بتکلف لائیں، یعنی زبردستی لائیں۔ ہمارے پاس دو دشمن ہیں 24 گھنٹے ساتھ میں، ایک شیطان ہے اور دوسرا ہمارا نفس ہے۔ دونوں بہکائیں گے لیکن زبردستی ہم کریں گے اور ان کو مجبور کریں گے، پھر یہ چیزیں دھیرے دھیرے ہماری عادت بن جائے گی، پھر ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ اب یہ سب چیزیں جب تک تھیں، صحابہ کرام نے یہ سب چیزیں اپنائی، وہ کامیاب ہو گئے، تابعین نے یہ طریقے اپنائے، وہ کامیاب ہوئے، تبع تابعین، بزرگان دین، علماء، صلحاء، سب چلتے 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 پھر ہماری باری آئی تو ہم ان طریقوں سے دور ہو گئے۔ دور ہونے کی دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ کہ زمانے کے قریب اور دور ہونے کا بھی ایک اثر ہوتا ہے، اثر پڑتا ہے آدمی کو۔ حضور نے فرمایا تھا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانے کے لوگ میرے زمانے کے لوگ، پھر ان کے جو ساتھ میں رہیں گے تابعین، پھر ان کے ساتھ والے۔ پھر جیسے جیسے زمانہ دور ہوتا گیا لوگوں کی پوزیشن ویسے 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 تھوڑی اسلام سے دور ہوتی گئی، اور اب ہم تو 1500 سال بعد کی امت۔ زمانے کے قریب اور دور ہونے کا ایک اثر ہوتا ہے۔ حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہم سب نے سنا ہے، بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ حکیم ترمذی بزرگ تھے، اللہ والے تھے، محدث تھے، محدث بھی تھے ساتھ میں حکیم بھی تھے، یعنی ڈاکٹر بھی تھے اپنے زمانے کے۔ ان کے پاس ان کے دواخانے میں ایک عورت آئی پردے کے ساتھ علاج کے لیے۔ اس عورت نے دیکھا کہ اب کوئی پیشنٹ دوسرا نہیں ہے، صرف میں ہوں اور ڈاکٹر صاحب۔ پتہ نہیں اس عورت کا کیا ارادہ تھا، تنہائی دیکھ کر اس عورت نے اپنا چہرہ کھول لیا، نقاب کھول دیا۔ اب یہ اجنبی عورت ہے۔ حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا چہرہ پھیر لیا ادھر اور اس سے غصے ہوئے، اس کے اوپر کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ، تمہاری علاج میں نہیں کروں گا۔ اس کو ہکالا، نکال دیا۔ جوان تھے حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، جوانی میں یہ واقعہ پیش آیا۔
عورت کی طرف سے گویا دعوت تھی گناہ کی، یہ جوان ہونے کے باوجود گناہ سے بچے۔ خیر یہ بات آئی گئی ہو گئی، کئی سال گزر گئے، جب بوڑھاپا آیا، بوڑھے ہو گئے، ایک دن ان کے دل میں خیال آیا، ان کے نفس نے یہ بات کہی کہ جب جوان تھا، تیرے پاس موقع تھا، اس عورت کی طرف سے دعوت تھی، فائدہ اٹھا لیتا، بعد میں توبہ کر لیتا۔ جوانی کا حادثہ، بڑھاپے میں خیال آیا اس کا۔ اب یہ تھے محدث اور اللہ والے تھے، اللہ کے پیارے بندے تھے، خیال آیا اور چلا گیا، لیکن یہ بے چین ہو گئے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جب میں گناہ کر سکتا تھا اس وقت تو میرے دل میں گناہ کا خیال بھی نہیں آیا، میں نے اس عورت کو دیکھا بھی نہیں، چہرہ دوسری طرف پھیر لیا، اور آج جب میں گناہ نہیں کر سکتا تو وہ بات یاد آ رہی ہے گناہ والی۔ اب یہ رونے لگے کہ یہ کیا بات ہو گئی، میرے دل میں خیال آیا کیسے؟ روتے روتے سو گئے۔ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حکیم اتنا زیادہ رونا؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ حضور کیسا عجیب معاملہ ہوا، جب میں جوان تھا، گناہ کر سکتا تھا، اس وقت گناہ کا خیال بھی نہیں آیا، میں نے عورت کی طرف دھیان ہی نہیں دیا، اور جب میں گناہ نہیں کر سکتا، میں بوڑھا ہوں، تب یہ خیال آیا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بات اصل یہ ہے کہ اس وقت تم جوان تھے، یعنی میرے سے تھوڑے قریب تھے، اس وقت تمہاری عمر میرے سے قریب تھے، سمجھ میں آتی ہے بات؟ اور اس کے بعد اتنے جو سال گزرے، یعنی میرے میں اور تمہارے میں اتنی دوری ہو گئی، یہ دوری کا نتیجہ ہے کہ بڑھاپے میں تم کو وہ خیال آیا۔ تو زمانہ قریب اور دور ہو، اس کا بھی اثر بڑا ہوتا ہے۔ اب ہم تو بہت بعد کی مخلوق ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل گئے گزرے بھی ہے۔ ہمارے پاس اللہ رب العزت کا دیا ہوا قرآن ہے، قرآن کو سمجھانے والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہمارے پاس ہیں۔ ہم یہ سبق بھول گئے ہیں کہ ہم کیوں آئے تھے اس دنیا میں۔ اس دنیا میں ہمیں جو اللہ رب العزت نے بھیجا ہے، اس کا مقصد کیا تھا، وہ مقصد بھول گئے۔ بس ہم نے مقصد بنا لیا زندگی کی رونق کو، زندگی کی خوشحالی کو، گاڑیوں کو، بنگلوں کو، کھانے پینے کو، گھومنے پھرنے کو۔ ہمارا جو مقصد تھا اس کی طرف سے ہمارا دھیان بھٹک گیا، اس لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جو تقاضے تھے وہ ہم چھوڑ رہے ہیں۔ نمازوں کے بھی ہمیں لالے پڑ رہے ہیں، سنتوں کی بات تو بہت دور ہوتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ مقصد سے ہمارا دھیان بھٹک گیا۔ ہمارا مقصد کیا تھا؟ اللہ رب العزت نے خود بتایا کہ تمہارا مقصد کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تم کو اور جناتوں کو تو میں نے اسی لیے صرف پیدا کیا کہ تم لوگ میری عبادت کرو۔ اب ہم سوچیں گے کہ اللہ کے فضل سے نمازیں تو پڑھتے ہیں، نماز بھی تو عبادت بہت بڑی، ٹھیک ہے یہ بھی عبادت ہے، روزے بھی رکھیں گے انشاءاللہ اور رکھتے چلے آئیں، یہ بھی عبادت ہے، حج، عمرہ، قرآن کی تلاوت، صدقہ، تسبیح، ذکر، سب عبادت ہیں۔ لیکن کیا عبادت صرف اسی کا نام ہے؟ عبادت کہتے کسے ہیں؟ بہت اچھی بات ہے، عبادت کس کو کہتے ہیں؟ علماء نے کیا فرمایا؟ عبادت اس کو کہتے ہیں مرضیات خداوندی کے مطابق زندگی گزارنا، یہ عبادت ہے۔ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا، اس کا نام عبادت ہے۔ اب اس کو سامنے رکھ کر ہم اپنے معاملات کو دیکھو کہ اب ایک شوہر اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دے رہا ہے تو یہ عبادت ہے۔ کیوں عبادت ہے؟ کیونکہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کا حکم ہے کہ شوہر کے اوپر اس کی بیوی بچوں کا خرچہ ہے، شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اب یہ اللہ کا حکم پورا کر رہا ہے جس سے اللہ راضی ہو رہا ہے، تو اس کا یہ کام عبادت ہے۔ باپ کو محبت کی نظر سے دیکھنے کا ثواب حج کے ثواب کے برابر، اور وہ حج بھی کون سا؟ مقبول
ہم جو جاتے ہیں نا اس میں تو بہت ساری نامناسب باتیں ہو جاتی ہیں اور ہمیں گارنٹی نہیں دے سکتے کہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن یہاں باپ کو کوئی اولاد محبت کی نگاہ سے دیکھے تو اس کا یہ دیکھنا مقبول حج کا ثواب رکھتا ہے۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی مرضی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے، رسول کی رضامندی والا عمل ہے۔ تو ہر وہ کام جو مرضیات خداوندی کے مطابق ہو، اللہ کی چاہت کے مطابق ہو، اس کو کہتے ہیں عبادت۔ اور دوسری طرف ایک عبادت ہے نماز۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے لیکن کیسی پڑھتا ہے؟ دیکھ دنا دن والی، آیا اللہ اکبر اللہ اکبر سمی اللہ علیہ اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم السلام علیکم۔ حضور نے فرمایا حدیث میں کہ ایسے جیسے وہ مرغی چونچ مارتی ہے نا، تھونگے مارتے ہیں مرغا، ایسے نماز۔ اب کر رہا تھا عبادت، نماز پڑھ رہا تھا، لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ عبادت نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہاں باپ کو دیکھے تو عبادت، بیوی کے منہ میں لقمہ رکھے تو عبادت، یہاں عبادت کر رہا ہے، اس کو کہنے کی عبادت نہیں۔ اس لیے کہ پہلے والے جو دو کام تھے نا، بیوی کے منہ میں لقمہ رکھنا، باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا، وہ مرضیات خداوندی کے مطابق تھا، اور یہاں نماز چاہے عبادت ہے لیکن اللہ ایسی نماز نہیں چاہتا، اس لیے یہ عبادت نہیں ہے۔ عبادت ہو کر بھی عبادت نہیں ہے کیونکہ مرضیات خداوندی کے مطابق نہیں ہے۔ نماز ایسے تھوڑی پڑھی جاتی ہے۔ ہاں آپ آئیے، اطمینان سے وضو کریے، پھر اطمینان سے نماز پڑھیے تو وہ عبادت بنے گی۔ تو عبادت کس کو کہتے ہیں وہ یاد رکھیں، اللہ کی رضامندی کے مطابق جو بھی کام کیا جاوے وہ عبادت۔ ہم سوئیں گے اپنے تقاضے کی وجہ سے، یہاں سے جانے کے بعد کھانا کھائیں گے پیٹ کی بھوک مٹانے کے واسطے، لیکن اس میں بھی ہم دیکھ لیں کہ بھائی اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ عبادتوں پر مجھے طاقت ملے، تو اب یہ تمہارا کھانا عبادت ہو گیا، سونا تمہارا عبادت ہو گیا کہ میں اس لیے سو رہا ہوں کہ فجر کی نماز، تہجد کی نماز، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھوں گا، اچھی طرح پڑھوں گا۔ اب تم سو رہے ہیں، چاہے دنیاوی کام ہے، لیکن تمہاری نیت یہ تھی کہ اللہ کی رضامندی والے اعمال کروں گا، اس کو کہتے ہیں عبادت۔ اب یہ طریقہ اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں ہونا چاہیے۔ کھانے کو بھی ہم عبادت بناویں، اللہ کی رضامندی والا کھانا ہو، اس کی رضامندی کے مطابق کھانا ہو۔ حتیٰ کہ آدمی بیمار ہو تو اپنی بیماری کو بھی عبادت بنا سکتا ہے، اپنی بیماری کو عبادت بناوے۔ کیسے؟ کہ بھائی بیماری دی کس نے؟ آدمی سوچے دینے والا کون؟ اللہ۔ تو سب سے پہلے جب اللہ نے دی ہے تو آدمی جزا فجا ہائی واویلے نہ کرے، شکوے شکایت نہ کرے۔ کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ سب سے پہلی وہاں ضرورت پڑے گی صبر۔ اگر آپ نے یہ سوچ کر صبر کیا کہ مجھے بیماری دی اللہ نے، میں کسی سے شکایت نہیں کرتا، تو آپ کی بیماری اب عبادت ہے، کیونکہ آپ کی بیماری جاری ہے اللہ کی رضامندی کے مطابق۔ آپ بیمار ہوئے، آپ اپنا علاج کرا رہے ہیں، دوا پی رہے ہیں، آپ نے وہاں تھوڑا سا دھیان دے دیا اور سوچ لیا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دوا کراؤ، بیماری کا علاج کراؤ، میں تو حضور نے کہا اس لیے دوا پی رہا ہوں، تو آپ کی ایک کڑوی کڑوی دوا پینا وہ بھی عبادت ہے اب، کیونکہ آپ کا مقصد کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی۔ عبادت اس کا نام ہے کہ اپنی زندگی کے تمام شعبوں کو اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق آدمی بنا لے تو پھر اس کی پوری زندگی عبادت ہی عبادت بن جاتی ہے۔ تو ہماری پیدائش کا مقصد تھا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تھا اپنی عبادت کے لیے، لیکن اب یہ عبادتیں جو ہے ہماری غفلت کی وجہ سے، ہمارا دھیان بھٹک گیا، اس وجہ سے عبادتیں نہیں رہی۔ نمازیں ہو رہی ہے 5 وقت، لیکن ویسی نہیں ہو رہی ہے جس سے اللہ راضی ہو، ویسی نہیں ہو رہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے تھے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی۔ ہم دھیان بھٹک گئے ہیں، ہمیں ضرورت ہے ہوش میں آنے کی، اپنی زندگی کا مقصد پہچاننے کی۔
آدمی 24 گھنٹے یوں ہی دکان کھلی رکھ کر بیٹھ جاوے، اس کا کوئی ٹارگیٹ ہی نہ ہو، کوئی مقصد ہی نہ ہو، یہ آدمی بیوقوف کہلائے گا۔ یہ گھر بار چھوڑ کر بازار میں کیوں آیا ہے؟ پیسے کمانے کے لیے، اس کا ایک مقصد ہے، مشن ہے اس کا۔ تو ہماری زندگی اللہ تعالیٰ نے جو دی ہے وہ کوئی بیکار تھوڑی ہے، ہمارا ایک مقصد ہے، ہمارا ایک مشن ہے، اس کی طرف ہمارا دھیان ہونا چاہیے۔ ہم اس سے غافل ہیں۔ تو ایک تو خود ہمیں ہوش میں آنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی کا مقصد کیا ہے اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اور ہماری قوم بھی جو اپنا مقصد دنیا میں آنے کا بھول چکی ہے ان کو بھی ہوش میں لانے کی ضرورت ہے۔ ان کو بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم دنیا میں صرف اس لیے نہیں آئے ہیں کہ کھیلے کودے کھائے پئیں اور دن گزاریں، یا چار رستوں پر بیٹھ کر لوگوں کی غیبت کریں یا دوسرے کام کریں گناہ کے، یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ دنیاوی مثال دیتا ہوں، آپ کے خود کے پاس 100 روپے ہیں، اس آدمی کو بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرا تو ہو گیا 100 روپے، اب میں بیٹھا رہوں آرام سے، اب کوئی پرابلم نہیں۔ وہ دوسرے 100 کمانے کی فکر کرے تاکہ دوسرے جو 100 آئے وہ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کر سکے، اب یہ اس کا کمانا عبادت میں آ جائے گا۔ ہماری زندگی کا مشن ہے، مقصد ہے۔ یہ مقصد یاد دلانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو رات جانا، نہ دن کو دن جانا، نہ گرمی کی آپ نے پرواہ کی، نہ سردی کی پرواہ کی، نہ لوگوں کی طرف سے جو تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی اس کی ذرا برابر پرواہ کی۔ ہمیشہ 24 گھنٹے رات دن لوگوں کو کہتے رہے، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ ادخلوا الجنہ تفلحون، اے لوگو لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، تمہارا اصل مقصد تو یہ ہے۔ حضور نے سب کو ان کا مقصد یاد دلایا۔ صحابہ کرام تھوڑی بہت ہنسی کی آواز اگر مسجد میں آ جاتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تنبیہ فرماتے کہ ہنسی کی زور زور سے ہنسنے کی نوبت کیوں آئی؟ کیونکہ مقصد بھول رہے ہو تم لوگ۔ حضور تنبیہ فرماتے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی ہوش میں ہو، ہماری سوئی ہوئی قوم کو بھی لاوے فکر میں۔ ہمارا کام کیا تھا؟ ایک تو خود کے اعتبار سے کمپلیٹ ہو، ہمارے متعلقین کو دینی لائن سے کمپلیٹ کریں، اور ہم تو اصل میں آئے تھے پوری دنیا کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے۔ وہاں تک تو بات پہنچتی ہی نہیں ہے، ہم تو اپنی اصلاح میں ہی زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں، اور اس میں بھی خود کی اصلاح بھی ہو جاوے تو بہت غنیمت ہے۔ ہر لائن سے ہمارا حساب ادھورا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کیسی پوزیشن میں لوگوں کو ان کا مقصد یاد دلایا معلوم؟ مفسرین نے لکھا ہے بعض تفسیر کی کتابوں میں کہ ایسا ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں جاتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ یہ دعوت دے رہے ہیں، پیچھے آپ کا چچا ہوتا ابو لہب اور کہتا کہ یہ پاگل ہے، اس کی بات مت مانیے۔ اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر ذرا سوچو کہ ابھی ہم گشت میں نکلے اور سامنے 2-4 مل کے گالیاں دے دے تو دوسرے ہفتے وہ محلے میں ہم نہیں جائیں گے، اس کے پاس کیا جانے گا۔ اور یہاں تو یہ بھتیجا آنکھوں میں آنسو لے کر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں میں آنسو لے کر لوگوں کو کہہ رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کلمہ پڑھ لو اللہ کے بندو کامیاب ہو جاؤ گے، اور ساتھ میں پیچھے سے ان کا چچا کہہ رہا ہے یہ جھوٹا آدمی ہے، اس کی باتوں میں مت آنا، اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، پاگل ہو گیا ہے۔ یہ سب تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بیدار کیا، ان کی زندگی کا مشن اور مقصد سمجھایا کہ تمہارا مقصد یہ ہے، غفلت میں مت پڑے رہنا۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، قرآن ہماری حالت بیان کرتا ہے کہ ان کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور یہ لوگ غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو آج ایک آدمی چوری کر لیتا ہے، ایک آدمی جھوٹ بول لیتا ہے، ایک آدمی گالی بول لیتا ہے، یہ سب جو گناہ ہوتے ہیں، جو کرائم ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، چیزیں چھین جھپٹ کر لیتے ہیں، چوری کر لیتے ہیں، کیوں؟ مشن بھول گئے، دنیا میں آنے کا مقصد بھول گئے کہ ہم لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں آئے تھے، لوگوں کو راحت پہنچانے کے لیے آئے تھے، خود کی اور لوگوں کی آخرت سنوارنے کے واسطے آئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان سے کہا تھا کہ انس تمہارے ذریعے ایک آدمی بھی ہدایت پر آ جاوے تو تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔
یہ ذمہ داری اصل میں ہماری تھی. صحابہ کرام اور تابعین، طبع تابعین کے بعد اب ہماری ذمہ داری تھی کہ ہمارا مشن یہ ہو کہ میں اپنا مقصد جو ہے عبادت اس میں پورا ہو جاؤں، ہر لائن سے اپنے آپ کو کمپلیٹ کروں، اپنے گھر والوں کی فکر کروں، بیوی بچوں کی فکر کروں، اور اپنے اڑوس پڑوس کی فکر کروں، محلہ والوں کی فکر کروں، پوری دنیا کی جو کائنات ہے، وہ انسانیت ہے، سب کے ایمان کی فکر کروں. اب یہ جو ہم غفلت میں ہیں، اس غفلت کا پردہ کیسے دور ہوگا؟ یہ غفلت، اس کے لیے ہمیں پھر سر پہ ہاتھ رکھ کر سوچنا پڑے گا کہ دنیا میں کیوں آئے تھے. اب جب شوق پیدا ہوگا کہ اپنے مقصد کی طرف لوٹیں، اللہ کی مرضیات والے اعمال کریں جس کو عبادت کہا جاتا ہے، تو اب اللہ راضی کیسے ہوتا ہے اس کا جاننا بھی ضروری ہوگا. اس کے لیے ہمیں ضرورت پڑے گی علم حاصل کرنے کی. علم، جس معاشرے میں، سماج میں علم آ گیا، یعنی دین کا علم، اس میں سے برائیاں خود بخود دور ہو جاتی ہیں. قرآن کریم کی سب سے پہلی جو آیت نازل ہوئی، اقرا، وہ کیسے ماحول میں نازل ہوئی؟ جبکہ حضور کے آس پاس مکۃ المکرمہ میں شراب بھی پیا جاتا تھا، جوا بھی کھیلا جاتا تھا، زناکاری عام تھی. صرف عام ہی نہیں تھی بلکہ فخر کی چیز تھی. بعض مفسرین نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ جو جتنا بڑا زناکار اتنا بڑا جھنڈا اپنے گھر پر لٹکاتا تھا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب سے بڑا زناکار ہے. فخر تھا ان کے نزدیک ان چیزوں پر. لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینا، یہ سب برائیاں تھیں. اس کے باوجود جب پہلی آیت نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ شراب سے دور رہو، جوا مت کھیلو، چوری مت کرو، زناکاری مت کرو. یہ سب تو بعد میں آیا. سب سے پہلی جو آیت نازل فرمائی، اقرا، پڑھیے، یعنی علم حاصل کیجئے، یعنی اپنے رب کو پہچان لیجئے. جس معاشرے اور سماج نے علم حاصل کیا، علم کا اصل جوہر کیا ہے؟ علم کا اصل مقصد معرفت ہے، کہ آدمی اللہ کو پہچان لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لے. جس معاشرے میں علم ہوتا ہے، برائیاں آٹومیٹک دور ہو جاتی ہیں. جیسے ہی لوگوں میں اقرا کے بعد علم آیا تو پھر وہ لوگ جو شراب کے عادی تھے، جواری تھے، سب قسم کی برائیاں ان کے اندر پائی جاتی تھی، پھر وہ صحابہ کرام بن گئے علم کی بدولت. انہوں نے علم کے ذریعے سے اپنے رب کو پہچان لیا. آج ہماری قوم دینی علم میں بہت پیچھے جا رہی ہے، بہت پیچھے. مکہ میں کیا ماحول تھا؟ اعلیٰ اعلیٰ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، تو پھر مدرسہ قائم کرنے کی بات تو بہت دور. کعبہ میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، جو اللہ کا گھر ہے، 360 بت اس کے اندر تھے، وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. ایسے ماحول میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کو، یعنی جو دو چند مسلمان تھے، ان کو جمع کر کے دین کا علم دیتے تھے. ایسی پوزیشن میں بھی کہ جہاں پکڑے جانے پر موت ہوتی تھی، سیدھی مارا پیٹا جاتا تھا، لیکن حضور نے ایسی پوزیشن میں بھی علم دیا لوگوں کو، اور مسلمانوں نے ایسی پوزیشن میں علم حاصل کیا. جب ہجرت کا موقع آیا تو خالی ہاتھ گئے تھے مکہ سے، سب کچھ چھوڑ کے جانا پڑا تھا. مشرکین مکہ نے سب کچھ لے لیا تھا. مدینہ پہنچے تو خالی ہاتھ تھے، حضور کے پاس بھی تو کچھ نہیں تھا. مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلی فکر یہ نہیں ہوئی کہ پہلے اپنے رہنے سہنے کا انتظام کر لیں، کچے پکے مکان ہی بنا لیں. اس کی فکر کسی نے نہیں کی. سب سے پہلی فکر ہوئی مسجد قباء کی تعمیر. حضور تو سفر میں ہیں، ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں، بیچ میں قباء پڑاؤ رہا 15 دن تقریباً. سب سے پہلی مسجد بنائی گئی. مسجد ہوگی تو مسلمان جمع ہوں گے، دین کا علم حاصل کریں گے، اپنے رب کو پہچانیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے. یہاں ذکر ہوگا، قرآن کی تلاوت سب ہوگا. رہنے سہنے کی فکر نہیں ہوئی. مدینہ پہنچے، سب سے پہلے بنیاد رکھی گئی مسجد نبوی کی. وہاں ٹھکانے مل گئے. حضور نے صحابہ کرام کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا.
حضور کو خود کو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر ٹھکانہ ملا، یہ خود حضور کا ہی تھا۔ آگے ایک بادشاہ گزرا تھا، انہوں نے اسٹیپ بائی اسٹیپ پیڑھی در پیڑھی چلا آیا تھا، حضور کے نام سے پہلے سے الاؤٹ کر دیا تھا۔ یہاں مدینہ میں مل جائے وہ رہنے کا انتظام ہو گیا۔ اس کے بعد سب سے پہلی فکر کیا ہوئی؟ مسجد کی، اور مسجد کے ساتھ مدرسہ، چبوترا، صفہ، یہ دو فکریں پہلی، کیونکہ جس سماج اور معاشرے میں علم ہوگا دین کا، وہاں برائیاں آٹومیٹک ختم ہو جائیں گی۔ پورے کمرے میں، پورے روم کے اندر اندھیرا ہے، لیکن آپ نے دیا سلگا دیا تو اندھیرا پورا کا پورا ختم ہو جائے گا۔ تو علم ایک روشنی ہے، اس لائن میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ ایک نعرہ ہمیں دیا گیا کہ مسلمان دنیا والوں سے پیچھے ہو رہے ہیں اسکول کی لائن سے، تو پھر سب پیچھے لگے اسکولوں کی فضیلت میں، اور اتنے آگے بڑھ گئے، اتنے آگے بڑھ گئے کہ اب اسکول کا سب کچھ آئے گا لیکن کلمہ نہیں آئے گا ٹھیک سے پڑھتے، بہت آگے بڑھ گئے۔ اور وہی مخلوط تعلیم، ساتھ لڑکے لڑکیوں کا ساتھ میں پڑھنا، انہوں نے پھر کہاں تک پہنچا دیا کہ آج پھر لڑکیاں اتنے آگے بڑھ گئے۔ دونوں چیزیں ساتھ میں، لیکن جو اہم ہے وہ پہلے، جس کی جتنی ضرورت ہے وہ پہلے مدرسہ، پہلے دین کا علم، اس کے بعد دنیاوی علم۔ صحابہ کرام نے دوسری زبانیں بھی سیکھی ہے۔ یہودی لوگ تورات کی باتیں لکھ کر حضور کے پاس لاتے تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ حضور امی تھے، تو حضور ان کو کہہ دیتے تھے کہ چلو تم پڑھ کے سنا دو، وہ سنا دیتے۔ پھر حضور کو ہوا کہ ان کا کیا بھروسہ، تو ایک صحابی، میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا، ان کو کہا حضور نے کہ ان کی زبان سیکھو۔ 15 دن میں زبان سیکھ گئے انہوں نے۔ انگریزی، مان لو کہ انگریزی سیکھ لی، اب ہم پوری زندگی انگریزی سیکھنے میں لگا رہے، ایک وقتی ضرورت ہے۔ 15 دن کا کام تھا، انہوں نے سیکھ لی، پھر اس کے پیچھے نہیں پڑے۔ اصل تو قرآن سیکھنا تھا تو وہ قرآن سیکھا انہوں نے، اصل تو حضور کی حدیث سے یاد کرنی تھی وہ سیکھی، اس پر عمل کرنا تھا اس کے پیچھے لگی۔ وہ دوسری زبان سیکھی، اس کے پیچھے نہیں، جتنی ضرورت تھی اتنا لے لیا، باقی چھوڑ دیا۔ ہمیں بھی ضرورت کے بقدر یہ چیزیں لینی تھی، لیکن ہم نے اس کو اپنا مقصد بنا لی، اور اس کے غلط نتیجے ہمارے سامنے۔ تو اب تک جو بات ہوئی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بغیر مانگے کلمہ دیا ہے، ہم کلمے کی قدردانی کریں، یعنی اس کے تقاضوں کو پورا کریں۔ لا الہ الا اللہ یعنی ہماری تمام ضرورتیں اللہ سے وابستہ ہیں، اس کے علاوہ کوئی پورا کرنے والا نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہمارا چلنا پھرنا اوپر سے نیچے تک سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہو جاوے، یہ کلمے کا تقاضا ہے۔ اور یہ ہمارے لیے بھی، ہمارے گھر والوں کے لیے بھی، اور پوری امت کے لیے اس کی دعوت چلانے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اس لیے خیر امت ہم کو کہا گیا کہ اخرجت للناس، لوگوں کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے۔ اب اس مقصد کو لے کر ہم جائیں اور پریکٹس کریں۔ میں نے شروع میں کہا کہ بہت تکلف، زبردستی یہ چیزیں ہم اپنے سامنے لاویں، دھیرے دھیرے پھر ان کی عادت بن جائے گی، اور یہ ہماری عادت بن گئی تو پھر چلتے پھرتے بھی عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اب اسی لائن کی کچھ باتیں انشاءاللہ نماز کے بعد بھی ہوگی، اس میں بھی سب ساتھی اپنا وقت فارغ کریں، بیٹھیں اور اس کے اثرات گھروں تک لے کر جائیں۔ جتنی چھوٹی موٹی باتیں یاد رہیں اس کا مذاکرہ گھر پہ کریں، تو سننے والوں سے زیادہ فائدہ پہلے کہنے والے کو ہوگا۔ اور ہماری ایک آدھ بات کسی کو لگ گئی، اس نے عمل کر لیا، تو ہم تو قبر میں پہنچ گئے ہوں گے، لیکن ثواب اس کا ہمارے کھاتے میں شروع رہے گا، چالو رہے گا۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔